جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں کو جیتنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بچے سے پیار کرنا شروع کر دیں، رب تو ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ تو جب کوئی شخص اس کی مخلوق سے پیار کرنے لگتا ہے، اس کی مخلوق پر مہربان ہو جاتا ہے، تو وہ شخص رب کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ خلق خدا پہ مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا، تو ہمارا ذہن فوری طور پہ اس طرف کو جاتا ہے کہ ہم لوگوں کی مالی مدد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو چھوٹی سے چھوٹی سہولت بہم پہنچائیے، اس کی مخلوق کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیں، رب کو یہ بھی بہت پسند ہے۔ اگر ہم اپنی باری کسی کو دے دیتے، یہ ہم نے سہولت بہم پہنچا دی ہے اس کے ایک بندے کو، اللہ کا کوئی بندہ کسی وجہ سے ناراض ہے اور راستے میں ہم مل گئے تو اس نے ہمیں گالی دے دی، تو جواب میں اگر ہم مسکرا دیے صرف، تو اللہ تعالیٰ اس برداشت کو نواز دے گا، اس برداشت پر انسان، اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کو سخت بیانی کے جواب میں سخت جواب نہیں دیا۔ سنت رب پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو ہمارے لیے نمونہ تھی، وہ تھی ہی نمونہ اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں اور اس کی پیروی کر جائیں۔ تو اگر رب نے یہ چاہا کہ ہم اس کی پیروی کر لیں، کہ سنت کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا انسانی بس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے محبوب ہیں، انہیں بشکل بش پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہمارے پاس یہ جواز نہ ہو کہ صاحب وہ تو پیغمبر تھے، ہم کیا کریں، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی ہر اس قصے سے گزرے جو کسی انسان کو پیش آ سکتا ہے، وہ یہی تھا کہ نمونہ چھوڑتے جائیں ہمارے لیے۔ یہ اولیاء کرام جن کی ہم بے پناہ عزت کرتے ہیں، کچھ نہیں وہ کرتے سوائے ایک کام کے، خاموشی سے سنت پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے کہلاتے ہیں۔ صرف یہی ایک ان کے پاس گر ہے جس سے وہ اللہ کے قریب چلے گئے ہیں، ورنہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔